بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جس کے پاس مریم اورنگزیب ہے، لیکن یہاں پر تو ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے موجود ہیں۔ ایک ہو رہی ہے ایک ساڈا ادارہ ہے ایکچولی، اس ادارے کا ایک سیاسی ونگ ہے، ادھر بھی جو ہے وہ مریم اورنگزیب ہے۔ اینی ویز خیر چھوڑیں اس بات کو۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ بڑی انہوں نے بات کی جی دشمن اور پتہ نہیں کیا وہ یہ نہیں کر سکا وغیرہ وغیرہ۔ میں کیا کس طرح کی پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی۔ اب ان باتوں کا بھی بندہ کیا جواب دے؟ ایک تو چکے جانے کا بڑا ڈر ہے، اور چکے تو جانا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جس طرح ہمیشہ یہ کہتا ہوں جس طرح موت کا ایک دن مقرر ہے، اس طرح چکے جانے کا بھی ایک دن مقرر ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ 9 میں والدن ہوا جو کچھ ہوا، اس کو مٹھی بھر لوگوں نے وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا تھوڑا سا، میں تاریخ کا ایک ظلم ہے سر، اور تاریخ کا ظلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ تو وہ تو میں آپ کو ذرا تاریخ کے اوراق تو میں ذرا تھوڑے سے میں آپ کو تھوڑا سا وہ نا جاگ یور میموری میں کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ 9 میں سے اب تک 47 دن کے اندر 12,000 بندوں کو 48 گھنٹوں کے اندر آپ نے اٹھا لیا۔ خواتین کے ساتھ وہ جو ہے سلوک کیا کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اس طرح کی مثالیں ہم نے مقبوضہ کشمیر میں نہیں کبھی سنی، ہم نے فلسطینیوں کے ساتھ ہوتا ہوا نہیں دیکھا جس طرح کا ظلم اور تشدد ہماری خواتین پر ہوا۔ ہماری خواتین کو اب اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں لے کر جایا جا رہا ہے، ان کی شناخت پریڈ کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ ان کو جس طرح جیلوں میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں پر گولیاں ماری گئی، ریاستی دہشت گردی کی گئی، لوگوں کو 25 سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا۔ 20 ایسے لوگ ہیں جن کی ٹانگوں پر گولیاں لگی جو آج بھی زخمی ہیں۔ لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کی ایسی پامالی کی گئی، ایسی پامالی کی گئی کہ اللہ ایسا کبھی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو کہ جو ہوا۔ آج 47 دن گزرنے کے بعد بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر یہ کر رہے ہیں اور ہم نے تحقیقات کی اور یہ تمام چیزیں کی، تو سر پہلی بات تو یہ وہ ایک ایڈ تھی کہ تہاڈا صابن بڑا سلو ہے، یقین کرو بڑا سلو صابن ہے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جو بات کی نا وہ دشمن نہ کر سکا جو مٹھی بھر لوگوں نے کر دیا، میں وہ تاریخ میں تھوڑا سا آپ کو لے کے جانا چاہتا تھا۔ سر دشمن نے پتہ کیا کیا؟ دشمن نے یہ کیا کہ دشمن نے اس ملک کو دو لخت کر دیا، لیکن دشمن یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ اصل میں آپ نے خود کیا، مطلب یعنی کہ وہ ہمیں مورد الزام اس کا ٹھہراتا ہے۔ دشمن ہمیں یہ کہتا ہے، لیکن دشمن نے ہمیں دو لخت کر دیا۔ دشمن آپ کو پتہ ہے کیا کیا؟ دشمن نے ہم جس جنگ میں ہائرڈ گن بنے، کسی اور کی جنگ کا جب ہم حصہ بنے، تو دشمن نے ہمارے 80,000 سویلینز کو جان سے مار دیا۔ ہم نے 80,000 جانیں گنوائی ہیں دشمن کی دشمنی نبھانے کے لیے، اس دشمنی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ دشمن نے یہ کیا۔ دشمن has done $150 billion to our economy۔ دشمن نے یہ کیا۔ دشمن نے پتہ کیا کیا؟ دشمن نے APS کروایا۔ دشمن نے یہاں پر ہمارے 147 خاندانوں کے گھرانوں کے چشموں چراغوں کو انہوں نے بجھایا۔ دشمن نے یہ کیا۔ خدا کے لیے یہ مت کیجئے، یہ مت کہیے کہ جو دشمن نے نہیں کیا وہ مٹھی بھر لوگوں نے کر دیا۔ اللہ کا واسطہ ہے یہ اس طرح کی بات نہ کیجئے۔ دشمن بڑا کچھ کر چکا ہوا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا، یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے، یہ ہمیشہ رہے گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اب سخت سوالات ہیں، یہ سوالات اب ایسے ہیں کہ وقت آگے کیسے سوالات کیے جائیں۔ میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ٹھنڈے دل سے آرام سے ذرا ان باتوں کو ذرا سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہم آپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہماری آپ سے دشمنی نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ مضبوط ہیں تو ہم مضبوط ہیں۔ بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارہ بھی ہمارا ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری ہیں۔ اگر کوئی مسائل ہیں کچھ اس طرح کہ ہم اس کو حل کر لیتے ہیں۔ یہ جو آپ کی وہ جو بدلہ لینے کی جو آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی، میں اس کو یہ بتا دوں صرف کہ آپ نے یہ کہہ دیا نا دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا جو ہم نے کر دیا، جو جی اس نے کر دیا۔ دیکھیے جتنی آپ صفائیاں پیش کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے سر یہ 2023 ہے، خدا کے لیے اٹ از این انسلٹ ٹو آور انٹیلیجنس، نہ کریں سر۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، نہ کیجیے، ہمیں اس حد تک بے وقوف مت سمجھیے سر۔ لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، بہت کھلے عام کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ مئی 9 جو ہے وہ انسائیڈ جاب ہے، ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو کہ کروائی گئی، اور جس کا جو فائدہ جو اٹھا رہا ہے وہ ہمارے سامنے کون فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے وہی اس کے پیچھے شامل ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ آپ نے ایک اور بات کی بڑی انٹرسٹنگ، اور آپ نے کہا کہ فوجی عدالتیں ہیں جو ہیں وہ آئین کا حصہ ہیں۔ سر تاڈی مہربانی، میرے جوڑے ہاتھ دیکھو، تاڈی مہربانی، آئین دا ذکر تسی نہ کرو، کوئی ہور کر لوے، تسی نہ کرو، تاڈی خدا سر دیکھو تاڈی مہربانی نہ کرو۔ اس ملک میں بائن 3 بار جو ہے وہ آئین ٹوٹا ہے، اور تینوں بار کس نے توڑا اس ملک کا آئین؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ تاریخ کا یہ ظلم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ یہ خوف و ہراس تو آپ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا تو رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا بھی لیں گے، فوجی عدالتوں کے تحت لوگوں کو جیلوں میں بھی بھیج دیں گے، یہ تمام چیزیں کر دیں گے۔
لیکن آپ یقین کریں، جس طرح میں نے آپ کو کہا نا تاریخ کا ظلم، اسی طرح میں آپ کو بتاؤں خوف کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ ہمارے لوگ ہیں اور ہم آپ کے لوگ ہیں، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں اور یہ ملک بھی ہمارا ہے۔ بس کیجئے، دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے، ان چیزوں سے نکلیں، اس ملک کے بارے میں سوچیں۔ اس ملک کو آگے بڑھانے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ مقتدر حلقوں میں آپ کا وہ حلقہ ایسا ہے، وہ ارباب اختیار ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف اس ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ یہ مقابلہ نہیں ہے کوئی، اس مقابلے میں کسی کی جیت اور ہار نہیں ہونی چاہیے۔ اس مقابلے کا یہ مقابلہ ہے ہی نہیں، پہلی بات تو یہ، اس میں جیت اور ہار بھی نہیں ہے کسی کی۔ اس کا کوئی حل نکال لیں، اس کا حل نکلنا چاہیے۔ بیٹھیں ایک جگہ پر، اگر ہم جنہوں نے ہمارے 80,000 لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے، اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ہم یہ جس طرح فیبریکیٹڈ سٹوریاں سنا کے جن کو آپ نے اپنا دشمن بنایا، ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔